اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور اسے تم میں بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپس میں ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں گناہ معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور نہ ہی میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری میں، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کا دل بھی ہو جائے تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخر میں، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں میں سب سے زیادہ بدکار آدمی کا دل بھی ہو جائے تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخر میں، تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں میں سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو وہ دے دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے پر اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر کرے اور جو اس کے سوا کچھ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا۔ اس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال بہت ہی کالے تھے، اس میں سفر کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں ان کی جانغوں پر رکھ دیں اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر راستہ ہو تو حج کرو۔ وہ آدمی بولا، آپ نے سچ کہا۔ ہم لوگ حیران ہوئے کہ پہلے وہ پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ وہ آدمی بولا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، اس کی کوئی نشانی بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے ننگے پیر، ننگے تن، غریب بکریاں چرانے والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، عمر، جانتے ہو وہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔